السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا ایوب علیہ السلام پر اس قدر ظلم ہوا یا اتنی تکلیفیں انہوں نے سہی اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اس لیے صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ دیکھیے، قرآن میں ایوب کا ذکر زیادہ آیا نہیں ہے، 2-3 بار صرف نام کے تحت آیا ہے، اور صرف 2 ہی جگہ ہے جہاں تھوڑی سی وضاحت ساتھ میں موجود ہے۔ تو ان دونوں جگہ کو دیکھ لیتے ہیں، بات بالکل واضح ہو جائے گی قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارے مترجموں نے جس طرح شان نزول بنایا ہے اور جس طرح اس ہدایت کی کتاب کو، جو یہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس کو کہانی کی کتاب کس خوبصورتی سے بنایا، یہ ہے سوچنے کا مقام۔ تو ایسے ہی صبر ایوب کو بھی بڑا مشہور کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ ایوب علیہ السلام کو اس طرح جلدی بیماری ہوئی، زخم رسنے لگے، اس پر کیڑے آتے تھے، کیڑے گرتے تھے تو کیڑا اٹھا کر واپس زخم پر رکھ دیتے تھے کہ یہ اس کی خوراک ہے۔ ایسی کہانی مشہور کیا ہے کہ وہ قابل عمل ہے ہی نہیں۔ آج کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑتے ہیں تو لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ آپریشن کر کے اعضا نکال دیا جائے، کینسر سے جان چھڑا جائے، اور نہیں کرتے ہیں تو موت کو گلے لگا لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے زخموں میں اس طرح کیڑوں کو رکھا، جو گر جائے اس کو بھی اٹھا کے رکھ دیا کہ اس کی خوراک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ کھانے پینے پر دیکھیں، پھر وہ کیا کھاتے ہوں گے؟ کیونکہ کوئی بھی چیز کھائیں گے تو اس کی جان تو جائے گی، تو زندہ کیسے رہتے تھے؟ کھاتے کیا تھے؟ پانی کیوں پیتے تھے؟ پانی بھی تو ختم ہو رہا تھا۔ ایک لا یعنی بحث ہے، لا یعنی سوچ ہے، جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے مترجم بزد ہیں کہ جو ہمارے پہلوں نے ترجمہ کر دیا بس وہی بہتر ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت نہیں، کہیں تدبر کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اللہ جھوٹا ثابت ہو جائے، لیکن ہمارے یہ اکابرین جھوٹے ثابت نہ ہو جنہوں نے ترجمہ کر کے قرآن کو پہلوں کی کہانی بنا رکھی، کیونکہ اس کہانی کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا، اور پھر اس کی وضاحت میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے اور حقیقی فہم بھی واضح ہو جائے گی کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سورہ صاد اور اس کی آیت نمبر 41 سے 44 تک دیکھ لیں، ان 38 کی 41 to 44۔ اور آپ یاد کریں ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچایا ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو انہوں نے خود کہانی مشہور کر رکھا ہے کہ شیطان رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو بہکا نہیں سکتا، دوسری طرف قرآن میں لکھ دیا کہ ایوب علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا، ایذا بھی پہنچایا، عذاب بھی، دکھ بھی پہنچایا۔ تو جب شیطان نبی اور رسول کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچا سکتا ہے تو پھر عام آدمی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور پھر اس کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ اسے کیوں دیا جائے کہ اگر وہ شیطان کے بہکاوے میں اگر کوئی غلط عمل کر رہا ہے، شیطان کی وجہ سے اسے کوئی دکھ اور اذیت پہنچ رہی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اور اگر وہ کوئی آسائشی حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، تو اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں۔ لوگوں کو قیامت سے منحرف کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے، اور سارا کچھ اس طرح انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے روایتوں کے زیر اثر کہ اللہ نے پہلے پورا پلاٹ بنایا، کہانی لکھی، اور پھر پورا ڈرامہ اللہ نے پروڈیوس کر دیا۔ یعنی اللہ کو نعوذ باللہ کوئی فلم نگار، کوئی پروڈیوسر، کوئی کہانی نویس دکھا دیا کہ پہلے اللہ نے کہانی لکھ لی، اب ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کر لیا، ڈرامہ پورا ریلیز ہو گیا۔ تو کسی کو اس کے اچھے عمل کا نتیجہ دینا یا برے عمل کے لیے سزا دینا، یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ جب اس نے خود سے کچھ کیا ہی نہیں، نہ اس کا کوئی کمال ہے نہ اس کی کوئی غلطی ہے؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کام کوئی اور کرے اور نتیجہ کسی اور کو دیا جائے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر جزا و سزا کی ضرورت ہی کیا رہے؟ اور پھر یہ اللہ کیوں کہے کہ جو جتنا اعمال کرے گا اسی کے مطابق اس کو نتیجہ دیا جائے گا؟ اب عمل چاہے اچھا ہو یا برا،
چاہے وہ ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر شر، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. یہ بات قطعی غلط ہو جاتی ہے اگر اس ترجمے کو مان لیا جائے. تو آئیے دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی بھی شان نزول کے ذریعے یا زبان دانی کے اصول کے تحت گرامر کے پیچھے بھاگ کر آپ اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کی ہدایت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں. تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد دہانی لو ہمارے تابعدار ایوب کی. ایوب کہا جاتا ہے رجوع کرنے والے کو، اور اس کا مادہ ہے. تو یاد دہانی لو میرے تابعدار رجوع کرنے والے کی، جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اذ نادا ربہ، جب پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، یہ کہ میں نے داخل ہو کر سرکشی میں حاصل کیا ہے، بنصب و عذاب، ایک حصے کو یعنی سزا. تو جب آپ سرکشی میں کہیں داخل ہوتے تو اس کے برے نتائج حاصل کرتے ہیں، مکافات عمل کے تحت بھی اور برے کام کے تحت بھی. تو جب سرکشی اختیار کریں گے تو یقینی سی بات ہے وہ خوشگوار نتائج نہیں آئیں گے جو اللہ دے رہا ہے. تو اس آیت میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد دہانی لو میرے تابعدار رجوع کرنے والے کی، جو میری طرف ہی رجوع کرتا ہے. جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں نے سرکشی میں داخل ہو کر حاصل کیا ایک حصے کو یعنی سزا. تو جب تک اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کر رہے تھے، سرکشی میں تھے، تو اس کی وجہ سے جس سزا میں داخل رہے وہ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے حاصل کیا. آگے دیکھیے پھر کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے فرمایا زمین پر مار اپنا پاؤں، یہ لوگ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں پانی. اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے انہوں نے کیا کچھ رکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں سے پانی نکل گیا، اور وہ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور بہت خوشگوار بھی تھا، لہذا اسی پانی سے غسل بھی کریں اور اسی کو پیے بھی. تو اس پانی سے ان کو بیماری سے نجات ملنی شروع ہوئی. یہاں بیماری کا قطعی کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں ہے کہ سرکشی میں داخل ہو کر ایک حصے کو حاصل کرنے، سزا کو حاصل کیا، جیسے سرکشی کی وجہ سے سزا بھگتی. اب کیونکہ انہوں نے کہانی بنا رکھا ہے روایتی طور پر کہ جلدی بیماری تھی اور بدن سڑ گر گیا تھا، لہذا گلے سڑے جلد کو بحال رکھنے کے لیے کیڑوں کی پرورش بھی کرنی پڑی تھی. تو اسے نجات حاصل کرنے کے لیے پاؤں مارا، اور پھر جس طرح ہر مذہبی ٹولے نے ایک مقدس پانی بنا رکھا ہے، جیسے مشہور کر رکھا کہ اسماعیل نے بچپن میں ایڑی مارے تو زمزم نکل آیا، ایسے ہی ایوب نے پیر مارا تو ٹھنڈا پانی نکل آیا اور وہ بڑا میٹھا بھی تھا. دیکھیے یہاں بات کیا ہے، کیا واقعی پاؤں مارنے سے کبھی پانی نکل آتا ہے؟ کبھی آپ ایڑی زمین پر مار مار کر دیکھیں، آپ کی ایڑی تباہ ہو جائے گی، پھٹ جائے گی، پانی نہیں نکلے گا. آج تو ویسے بھی دنیا میں پانی کی قلت زیادہ ہو رہی ہے، اگر صرف ایڑی مار کر پانی نکل رہا ہوتا تو نہ جانے کتنی جگہ نکل چکا ہوتا. اب یہ ہے کیا دیکھیے، اور کز، رکز اس کا مادہ رے کاف زاد. رکز وہ زمین پر پیر مارنے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اپنی صلاحیت کے مطابق تیز دوڑنے کو کہا جاتا ہے، آگے کی طرف بڑھنے کو کہا جاتا ہے. نہیں، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے آپ کو آپ پستی سے بلندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بھرپور کوششوں سے اپنے کاروبار کو عروج دینا چاہتے ہیں، آپ اپنے بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب کے لیے کوششیں ہوتی ہیں. اس تیز ترین کوشش کو، اس یہ کہہ لیں کہ بامقصد کوشش کو رکز کہا جاتا ہے. بے کا ہے، پھر رجل پاؤں کو نہیں کہتے، رجل مضبوط کو کہا جاتا ہے. تو تم اپنی مضبوطی کو تیز دوڑو، اپنی مضبوطی کو آگے کی طرف متحرک ہو، تم اپنی مضبوطی کی طرف بھاگو، یہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے. اور ایسے کس لیے کہ ھذا مغتسل، یہ ہے صاف ہونا، یہ ہے غسل کرنا. غسل کا مطلب ہی دراصل صاف کر لینا. تو پانی چہرے پر مارنے سے چہرہ صاف ہوتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ صاف ہوتا ہے، ایسے ہی پورے جسم پر پانی ڈالتے ہیں تو جسم پورا صاف ہوتا ہے. تو یہاں کیونکہ بات کردار سازی کی چل رہی ہے، تو کردار سازی کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے آپ کو با کردار بنانے کے لیے اپنے ہر اس غلط عمل کی نفی کریں گے تو آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ اس باصلاحیت اور با کردار ہونے کے لیے جو عمل کریں گے وہ کہلائے گا مضبوطی سے بھاگنا. اور یہی دھو دینا ہے، یعنی تمام غلط چیزوں سے دھل جائیں گی. تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ باردوں و شراب، اس میں ٹھنڈک ہے اور سرابی ہے.
آپ جتنے باکردار ہو جائیں گے آپ دل کی آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے. آپ دیکھ لیں کہ آج بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جن کے پاس تمام وسائل میسر ہیں لیکن وہ آگ میں جل رہے ہیں, حسد کی آگ میں, جلن کی آگ میں, غصے کی آگ میں, نہ جانے کتنے آگوں میں جل رہے ہیں. تو ان سب سے ایک ٹھنڈک آتی ہے جب آپ خالص اللہ کے فرما بردار ہو کے اللہ کے احکامات کی اتباع کرتے ہیں, تو وہ ایک ایسی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ اس سے سیرابی ہوتی ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ, یعنی اللہ سے تمانیت حاصل کرنا ہے. اللہ کی تمانیت کیا ہے؟ تو جب آپ اللہ کی تمانیت پر عمل کرتے ہیں, اس کے مطابق آتے ہیں, تو اس تمانیت کا نتیجہ ایک ٹھنڈک اور ایک سیرابی ہے. بے فکر ہو کر پرسکون زندگی بن جاتی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیفیت آ جاتی ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے, اور ہم نے اس کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے, یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت. اب اگرچہ یہ صرف اور صرف بیماری کی بات تھی اور اس پر صبر تھا کہ اپنے جسم کو کیڑے لگنے سے بھی بچا نہیں رہے تھے, تو اس میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے اہل خانہ ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کر دیے. تو کیا اہل خانہ کو بھی بیماری عطا کی گئی تھی, ان کے ساتھیوں کو بھی ایسا کیا گیا تھا, یا بات کچھ اور ہے؟ کیونکہ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک رحمت تھی اور عقل والوں کے لیے نصیحت. تو رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے, وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ, اور ہم نے بلا معاوضہ دیا اس کے لیے اس کی اہلیت والا. وَمِثْلَهُمْ, اور ان جیسے ہی, ماہم ان کے ساتھ, رحمتم منا, اپنے پاس سے ایک رحمت, وذکر لأولی الالباب, یعنی یاد دہانی ہے پر مغز لوگوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے, جو عقل کی قوت والے ان کے لیے. لب مغز کو کہا جاتا ہے, الباب اس کی جمع ہے, تو پر مغز, مغز کی قوت والے, عقل مند کو ہی کہا جاتا ہے. اس آیت میں جو اصل ہدایت ہے وہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کے مکمل فرما بردار بن جاتے تو پھر اللہ جو ہے اس کی اہلیت والوں کو اور ان جیسے ہی ان کے ساتھ بے غرض بلا معاوضہ عقل سے کام لینے والے, یاد دہانی لینے والے, یہ اللہ کی رحمت بن کر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ جب آپ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں, اس سے ٹھنڈک اور سیرابی حاصل کرتے ہیں. تو ایسی اہلیت والے اور اس جیسے ہی ان کے ساتھ مزید اللہ کی رحمت آ جاتی ہے کہ لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں, اور یہ سب عقل مند لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے کیا ہے, اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے اور تو اس سے اپنی بیوی کو مار اور قسم نہ توڑ, بے شک ہم نے اسے صابر پایا اور اچھا بندہ, بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اب دیکھیے اس آیت کی شان نزول میں انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ کیونکہ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی کہ میں اسے 100 ڈنڈے ماروں گا, تو اب اللہ نے اس ڈنڈے کی جگہ جھاڑو کے تنکے کو ڈنڈا بنا دیا اور 100 تنکے والے جھاڑو لے کر کے بس جھاڑو مار دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے, قسم نہیں توڑو. نہیں, ایک تو قسم کھانا ہی غلط بات ہے, اگر غلط کام کر لیا تو اس پر سرزنش ہونی چاہیے کہ قسم کیوں کھایا, اوپر سے اس کا مداوع کیا جا رہا ہے کہ قسم تو کھا لیا تھا, قسم کو پوری کرنے کے لیے کیا کرو کہ جھاڑو لے لو اور اس سے مار دو, قسم نہ توڑو. یعنی قسم توڑنا بھی ایک غلط عمل ہے. اب اس سے ذرا باہر نکلیے, اس کو ان اساطیر الاولین پہلو کی کہانی نہ بنائیں, ہدایت کی کتاب سمجھیں. تو اب دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے, اس کو بڑے توجہ سے سمجھیے کہ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ, اور پکڑو اپنی قوت کو, ضِغْثًا, پریشان کن. تو آپ اپنی قوت سے پریشانیوں کو پکڑنا. آج مثال کے طور پر میں پاکستان کی مثال دوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان جن مسائل کا شکار ہے, جن پریشانیوں کا شکار ہے, ان پریشانیوں کو ہم نے اپنی قوت سے خود پکڑا ہے. افغان جنگ میں ملوث ہو کر ہم نے بدامنی کی آگ کو, اس پریشانی کو پکڑا. ایسے ہی دیگر اس میں جہاں مفادات کو, انسانیت کو نہیں دیکھا گیا, کسی خاص گروہ کے مفاد کو رکھا گیا, کسی قوم کے مفاد کو سامنے رکھا گیا, یا اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھا گیا, تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے پریشانی حاصل کی, خود تو تباہ ہوئے, پوری قوم کو بھی تباہ کیا. تو پکڑو اپنے قوت کو, جو پریشان کن ہے. فضرب بہ, پس بیان کرو اس کتاب کے ذریعے. اب آپ اللہ کے ماننے والے ہو گئے, تو اب آپ یہ ضرب مارنے کی بات نہیں, یہ ضرب کہتے ہیں بیان کرنے کو. پس بیان کرو اس کتاب کے ذریعے. ولا تہنس,
اب انہوں نے تو ہنس کر دیا قسم توڑنے کی بات کے، لا تہنس یعنی قسم نہیں توڑو، جبکہ قسم کھانا ہی منع تو قسم توڑنے کی بات کیوں ہوگی، کس طرح سے ہوگی؟ ہنس کہا جاتا ہے دراصل یعنی ہے نون سے ہنس حق سے باطل کی طرف رجوع کرنے کو، تو بیان کرو اس کتاب کے ذریعے اور تم حق سے باطل کی طرف رجوع مت کرو، کیونکہ حق بات تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، تم غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لے کر باطل کی طرف متوجہ نہیں ہو۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے پایا ثابت قدم۔ تو جو ایوب تھا جس نے رجوع کیا اللہ کی طرف، تو وہ ثابت قدم تھا اللہ کی طرف، اس لیے اس نے اللہ کے احکامات کو اہمیت دی اور ہر اس عمل کو چھوڑ دیا جو غیر اللہ کے نام پر اللہ کا نام لے کر عمل کیا جا رہا تھا۔ جیسے آج کا مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، قرآن میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، غیر اللہ کے کلام کا سہارا لے کر اللہ کا نام کہہ کر اس کو پڑھنے میں لگا ہوا ہے جس کی کوئی تصدیق بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہنس، نہیں باطل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، حق کو چھوڑ دے رہے، آپ کے پاس قرآن کی صورت میں حق موجود ہے، اس کو چھوڑ کر باطل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا، نعم العبد ہے، نعمت والا تابعدار، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا ہے۔ ایوب ہے کون؟ رجوع کرنے والا، یہیں اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ لیکن میں ایک جگہ سے اور بتا دوں جہاں قرآن میں اس کی تفصیل دی گئی ہے، تو وہ آ جائیے سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 83-84، دو آیتوں کو دیکھ لیں، 21 کی 83 اور 84۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب یعنی رجوع کرنے والے نے جب پکارا رب اپنے رب کو، انی مسنی الضر، یہ کہ میں نے داخل ہو کر حاصل کیا ہے ضرر، نقصان، خاص نقصان، وہاں کہا تھا سرکشی میں داخل ہو کر حاصل کیا تھا، مسن شیطان تھا، یا مسن الضر، تو یہ ضر اور شیطان ایک ہی چیزیں نہیں، جو نقصان پہنچا رہا ہے وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، جو سرکشی اختیار کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو لوگ بھی بہت سے رحم دل ہیں، رحم کرتے ہیں، لیکن اللہ اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ایوب نے اس رجوع کرنے والے نے اپنے رب کو پکارا کہ میں نے داخل ہو کر نقصان حاصل کیا ہے، ضرر کو تکلیف کو حاصل کیا، تکلیف میں داخل ہو کر حاصل کر لیا ہوں، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہم نے قبول کر لی اس کی دعا، پس اسے جو تکلیف تھی ہم نے کھول دی، دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے دیے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی رحمت اپنے پاس سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ تو کیا اللہ نے گھر والوں کو بھی چھین لیا تھا کہ گھر والے پھر دینے پڑے؟ آئیے اس آیت کو سمجھیں گے بات کیا ہوئی۔ فاستجبنا لہ، بس جلد ہم نے جواب دیا اس کے لیے، فکشفنا، پس ہم نے کھول دیا، ما بہی من ضر، جو اس کتاب کے ذریعے نقصانات سے تھے، جو کتاب کا نام لے کر نقصان حاصل کر رہے تھے، جیسے آج لوگ قرآن کا نام لیتے ہیں کہ ہدایت کی کتاب ہے اور عمل غیر قرآن پر کر رہے ہوتے ہیں، اس اللہ کی بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتاب کا نام لے کر نقصان حاصل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے دیا اسے اس کی اہلیت والے اور اس جیسے ہی ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، اپنے پاس سے ایک رحمت، وذکر للعابدین، یعنی یاد دہانی لینے والے، میرے تابعداروں کے لیے یاد دہانی لینے والے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بھی جو اللہ نے وضاحت کی ہے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا کہ جو رجوع کرنے والا ہے وہ اپنے رب کو پکارا کہ میں نے داخل ہو کر تکلیف حاصل کر لیا ہے اور تو رحم کرنے والا میں بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو بس اللہ نے جلد جواب دیا، اور اللہ آج بھی جواب دیتا ہے، تو جلد جواب دیا اس کے لیے، اور ہم نے کھول دیا جو اس کے ذریعے وہ نقصان میں آیا تھا۔ آپ غلط عمل کر اس کا نقصان تھا، آپ عمل اپنا سدھار لیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، قرآن آیت اس کی تصدیق کر لیں گے، تو وہ عمل ہی آپ کا چھوٹ جائے گا، اس کا نقصان، اس کا ضرر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ اس جیسی اہلیت والوں کو، یعنی ایسے ہی سوچ والے، ایسے ہی اللہ کے فرما بردار، اور اس جیسے اس کے ساتھ مزید اپنی طرف سے رحمت سے اللہ عطا کر دیتا ہے کہ تاکہ اچھا معاشرہ بن جائے اور بہترین ریاست کا وجود میں آ جائے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہوتی ہے کہ اس کے تابع داروں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، جو خالص اللہ کا تابع دار ہو جاتا ہے ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ وہ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے اس ہدایات کو مکمل کرتے ہیں جس سے سب سے پہلے باکردار لوگ بنتے ہیں، اور باکردار افراد مل کر ایک اچھا معاشرہ بناتے ہیں۔ جہاں اچھا معاشرہ ہوتا ہے وہاں بہترین معیشت مستحکم ہوتی ہے، ہر ایک کو بلا معاوضہ مفت ہر چیز بافراغت حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ریاست بنتی ہے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے سلامتی والا نظام نافذ کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے دین اسلام کہا ہے۔ تو یہ تھی مکمل وضاحت، یہ میں نے آپ کو دونوں جگہ سے بتا دیا تاکہ ایک ایک بات واضح ہو جائے اور اللہ کی ہدایت بھی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہے ہیں۔
اس کے باوجود بھی اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو، ذہن میں کوئی خلش موجود ہو کہ جی یہ بات واضح طور پر نہیں ہو سکی ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے میں نے ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور اس کو جملے میں بھی بتا دیا، اور ایوب کا اس کے علاوہ اور قرآن میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں، 2-3 جگہ صرف نام آیا ہے، سورہ میرے خیال میں انعام میں نام ہے اور ایک جگہ اور بھی نام ہے، 2-3 جگہ صرف نام آیا، لیکن ایوب کے ساتھ جو تفصیل ہے یہی 2 جگہ تھی اور میں نے ان دونوں جگہ کو واضح کر دیا۔ السلام علیکم۔